اس دلچسپ اور وضاحتی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے عظیم باب پر بات کرنے والے ہیں جس نے انسانی صحت اور علاج کی سمت ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دی۔ آج ہماری توجہ کا مرکز بقراط ہیں، یعنی ہپوکریٹس، جنہیں دنیا طب یونانی کے معمار اور بابائے طب کے نام سے جانتی ہے۔ دیکھیے، یہ محض تاریخ کی کسی عام شخصیت کا تذکرہ نہیں ہے، یہ دراصل اس ہیرو کی کہانی ہے جس نے سچ مچ اکیلے اپنی محنت اور لگن سے علم طب کو اندھیروں میں کھونے اور مکمل طور پر ختم ہونے سے بچا لیا۔ اگر بقراط نہ ہوتے تو ذرا سوچئے، شاید آج طب کا وہ سائنسی روپ ہمارے سامنے ہوتا ہی نہیں جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ چلیں جلدی سے دیکھتے ہیں کہ آج کے اس جائزے میں ہم کیا کیا سیکھنے والے ہیں۔ ہم اسے 6 حصوں میں بانٹیں گے۔ پہلا، طب یونانی کا بانی۔ دوسرا، بقراط بطور ایک ہمدرد طبیب۔ تیسرا، طبی تعلیم میں ان کا انقلاب۔ چوتھا، ایک عظیم طبی مصنف۔ پانچواں، ان کے اہم طبی کارنامے۔ اور آخر میں چھٹا، بقراط کے کچھ کمال کے ذرے اقوال۔ تو شروع کرتے ہیں حصہ اول سے، طب یونانی کا بانی، صحت کی دیکھ بھال کو محدومی سے بچانا۔ اب ذرا اسکرین پر موجود اس موازنے کو دیکھیں۔ بقراط کے دور میں طبی علم کی بقا واقعی خطرے میں تھی۔ ان سے پہلے طب صرف ایک خاندان یعنی خاندان اسکیلیوبیس کے سینے کا راز تھا، جسے بالکل کسی جادو اور توہمات کی طرح چھپا کر رکھا گیا تھا۔ لیکن بقراط نے کیا کیا؟ انہوں نے اس علم کو اس خاندانی قید سے آزاد کروایا، اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا، اور سب سے اہم بات، اسے جادو کے بجائے فلسفے، تحقیق اور سائنسی اصولوں کی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں حصہ دوم کی طرف۔ بقراط ایک ہمدرد طبیب، سادگی اور دیکھ بھال سے علاج۔ بقراط کا طبی فلسفہ حیرت انگیز حد تک واضح اور سادہ تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ علاج میں جارحانہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ دوا کم سے کم دی جائے، لیکن بیماری کو سمجھنے اور تشخیص کرنے میں زیادہ سے زیادہ وقت لگایا جائے۔ اور ان کا مقصد صرف دوا کی پرچی تھمانا نہیں تھا، بلکہ مریض کی مکمل دیکھ بھال کرنا تھا۔ اور یقین کریں، اسی مقصد کے لیے انہوں نے اپنے ہی باغ میں ایک باقاعدہ جگہ کا انتظام کیا۔ اب اس سلائیڈ کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ تاریخی متن ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے مریضوں کی دیکھ بھال پر کس قدر توجہ دی۔ اس کے مطابق بقراط نے اپنے گھر کے قریب ہی ایک باغ بنوایا تھا جس میں مریضوں کے ٹھہرنے اور ان کے کھانے پینے کا باقاعدہ انتظام ہوتا تھا۔ یعنی تاریخ میں ہسپتال یا کلینک کا جو سب سے پہلا تصور ہے نا، وہ بقراط میں ہی دیا تھا۔ یہ محض ایک عمارت نہیں تھی، بلکہ مریضوں کو مسلسل اپنی نگرانی میں رکھنے کا ایک زبردست اور منظم طریقہ تھا۔ آئیے ان کے کلینکل طریقہ کار کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ پہلا، مرض کی تشخیص پر انتہائی باریک بینی سے غور کرنا۔ دوسرا، انہیں کم از کم 300 مفرد ادویہ یعنی سادہ جڑی بوٹیوں پر مکمل عبور حاصل تھا۔ تیسرا، وہ ہمیشہ عام اور سستی ادویات کو ترجیح دیتے تھے تاکہ ہر کوئی علاج کروا سکے۔ چوتھا، زہریلی ادویات کا استعمال وہ صرف اور صرف انتہائی مجبوری میں کرتے تھے۔ اور پانچواں، جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی، مریضوں کے ٹھہرنے اور غذا کے لیے ایک مخصوص باغ کا قیام۔ کتنا شاندار اور قابل رسائی نظام تھا یہ۔ حصہ اس سوم پر آتے ہیں، طبی تعلیم میں انقلاب، درخت کے سائے میں تدریس۔ دیکھیں، بقراط کو یہ ڈر شدت سے کھا رہا تھا کہ اچھے طبیب کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر اس علم کو عام نہ کیا گیا تو ایک دن یہ ہنر دنیا سے بالکل مٹ جائے گا۔ اسی خوف نے انہیں مجبور کیا کہ وہ علم طب کو خاندانی روایت کے اندھیروں سے نکال کر کھلے آسمان تلے لے آئیں۔ یہ سوچیں کہ وہ اتنے مصروف طبیب تھے، پھر بھی وہ باقاعدگی سے ایک باغ میں درخت کے نیچے بیٹھ کر ہر خاص عام کو تعلیم دیتے تھے۔ یہ ان کی جمہوری اور کھلی سوچ کی ایک شاندار علامت ہے۔ لیکن رکیے، جب تعلیم سب کے لیے عام کر دی گئی تو ایک بہت بڑا خطرہ بھی پیدا ہو گیا۔ خطرہ یہ کہ کہیں نااہل لوگ اس فن کو سیکھ کر عوام کی زندگیوں سے نہ کھیلنے لگیں۔ اس لیے بقراط نے معاہدہ بقراطیہ متعارف کروایا، جسے آج ہم ہپوکریٹک اوتھ یا ہپوکریٹک اوتھ کہتے ہیں۔ یہ محض کچھ ہدایات نہیں تھیں، بلکہ ایک زبردست قانونی اور اخلاقی پابندی تھی جسے آج بھی طب کی دنیا میں تقدس حاصل ہے۔ اس نے یقینی بنایا کہ اس پیشے میں صرف وہی لوگ آئیں جو اخلاقی طور پر اس کے واقعی اہل ہوں۔ چلیں اب حصہ چہارم دیکھتے ہیں، ایک عظیم طبی مصنف، شفا یابی کی سائنس کو قلم بند کرنا۔ ذرا بقراط کی اس تحریری وراثت پر غور کریں۔ یہ تاریخی دستاویز واضح کرتی ہے کہ بقراط نے نہ صرف اساتذہ اور اطباء کے فرائض کو لکھ کر محفوظ کیا، بلکہ انہوں نے اخلاقیات، انسانی جسم کی پیچیدگیوں اور بیماریوں کی نوعیت پر بھی حیران کن حد تک گہرا تحقیقی کام کیا۔ یہ ان کی انتھک محنت کا ثبوت ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے طب یونانی کی بنیاد بنا۔ اب ذرا ان کے اہم ترین تصانیف کی اس فہرست کو دیکھیں۔ یہ طب کے ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہے۔
کتاب الطب الانسان میں انسانی ساخت پر بحث ہے، کتاب الاجنا جنین کی نشوونما پر ہے، کتاب الفصول ان کے طبی اصولوں کا شاندار مجموعہ ہے، پھر کتاب الاخلاق جو مشہور نظریہ اخلاق کی بنیاد ہے، کتاب الاغذیہ میں غذا کی اہمیت ہے، کتاب القصر والجبر ہڈیاں جوڑنے کے علاج پر ہے، اور یہاں تک کہ کتاب القلب اور کتاب العین میں دل اور آنکھ جیسے مخصوص اعضاء پر ان کی زبردست تحقیق موجود ہے۔ یہ واقعی کمال ہے۔ اب وقت ہے حصہ پنجم کا، اہم طبی کارنامے، طب میں پہلی بار ہونے والی انقلابی تبدیلیاں۔ اور یہ تحریر بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ تاریخ بقراط کو کیوں یاد رکھتی ہے۔ یہ متن ان کے باقاعدہ اور منظم طریقہ کار کا دستاویزی ثبوت ہے۔ ان کا ہر قدم ایک لاجک اور فلسفے کے تابع تھا۔ انہوں نے میڈیکل فیلڈ میں جو زبردست تبدیلیاں متعارف کروائیں، انہوں نے صحت کی دیکھ بھال کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ان بنیادی کارناموں کو ایک ایک کر کے دیکھیں۔ پہلا اور سب سے اہم، طب کو جادو اور توہمات سے اٹھا کر باہر پھینکا۔ دوسرا، نظریہ طبیعت اور نظریہ اخلاق پیش کر کے تشخیص کو ایک پراپر سائنسی بنیاد فراہم کی۔ تیسرا، صحت اور مرض کے اسباب پہلی بار منظم انداز میں بیان کیے تاکہ بیماری کی جڑ تک پہنچا جا سکے۔ چوتھا، علاج کے بنیادی اصول وضع کیے۔ اور پانچواں، اپنی تحقیق کو لکھ کر طب یونانی کا ایسا مستقل ماخذ فراہم کیا جس سے آج تک، جی ہاں آج تک رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ اور اب حصہ ششم، بقراط کے زرین اقوال، صحت کے لیے لازوال مشورے، ان کی کچھ ایسی باتیں جو آج بھی اتنی ہی سچ ہیں جتنی اس وقت تھیں۔ کیا کمال کا مشاہدہ ہے! بقراط کے نزدیک آپ کی خوراک ہی آپ کی سب سے پہلی دوا ہے۔ ان کا واضح ماننا تھا کہ انسان جو کھاتا ہے اور جس طرح کھاتا ہے وہی اس کی صحت کا فیصلہ کرتا ہے۔ بے تحاشا اور جانوروں کی طرح کھانا بیماری کو دعوت دینا ہے، جبکہ پرندوں کی طرح یعنی تھوڑا اور اعتدال سے کھانا شفا ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ خوراک انسانی جسم کے قدرتی نظام پر شدید بوجھ بن جاتی ہے۔ بقراط نے اس بات سے سختی سے منع کیا کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد صرف لذت اور کھانے کو بنا لے۔ آپ کے جسم کی مشینری کو چلانے کے لیے جتنی توانائی چاہیے، بس اتنی خوراک ہی اصل صحت کی ضامن ہے۔ بالکل سیدھی سی بات ہے۔ اور یہ وہ اصول ہے جس کی آج کے دور میں شاید ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ بقراط ہمیشہ مقامی طور پر دستیاب سادہ جڑی بوٹیوں کے استعمال کی تلقین کرتے تھے، اور ان کی یہ تنبیہ ذرا غور سے سنیں کہ جب تک انتہائی ناگزیر نہ ہو جائے، دوا کا غیر ضروری استعمال جسم کو فائدہ پہنچانے کے بجائے الٹا نقصان پہنچاتا ہے۔ اور یہ آخری انتہائی طاقتور قول دراصل ان کے تمام طبی فلسفے کا نچوڑ ہے۔ تندرستی ایک ایسی نعمت ہے جس کی قدر عموماً تب آتی ہے جب انسان اسے کھو بیٹھتا ہے۔ بقراط کا حتمی پیغام یہی تھا کہ بیماری کا علاج ڈھونڈنے سے کہیں زیادہ بہتر اور عقل مندانہ راستہ یہ ہے کہ صحت کی اس وقت حفاظت کی جائے جب وہ آپ کے پاس موجود ہو، یعنی پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سوال پر ضرور غور کریں۔ ایک طرف بابائے طب بقراط کا نظام ہے جو سادگی، مقامی جڑی بوٹیوں اور مریض کی ہمدردی پر کھڑا تھا، اور دوسری طرف آج کا ہمارا انتہائی پیچیدہ، مہنگا اور بے تحاشا ادویات پر انحصار کرنے والا نظام ہے۔ کہ ہم نے واقعی اس عظیم معمار کے ان سب سے بنیادی اور سنہری اصولوں کو فراموش کر دیا ہے؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ اس وضاحتی جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔